تم اکیلی نہیں ہو سہیلی جسے اپنے ویران گھر کو سجانا تھا اور ایک شاعر کے لفظوں کو سچ مان کر اس کی پوجا میں دن کاٹنے تھے۔ تم اکیلی نہیں ہو سہیلی جسے اپنے ویران گھر کو سجانا تھا اور ایک شاعر کے لفظوں کو سچ مان کر اس کی پوجا میں دن کاٹنے تھے۔ تم سے پہلے بھی ایسا ہی خواب جھوٹی تسلی میں جان دے چکا ہے۔ تمہیں بھی وہ ایک دن کہے گا کہ وہ تم سے پہلے کسی کو زباں دے چکا ہے۔ وہ تو شاعر ہے اور صاف ظاہر ہے شاعر، ہوا کی ہتھیلی پہ لکھی ہوئی وہ پہیلی ہے جس نے ابد اور ازل کے دریچوں کو الجھا دیا ہے۔ وہ تو شاعر ہے، شاعر تمنا کے صحرا میں رم کرنے والا ہرن ہے، شوبدہ ساز صبحوں کی پہلی کرن ہے، ادب گاہ الفت کا معمار ہے۔ وہ تو شاعر ہے، شاعر کو بس فکر لوح و قلم ہے، اس سے کوئی دکھ ہے کسی کا نہ غم ہے۔ وہ تو شاعر ہے، شاعر کو کیا خوف مرنے سے، شاعر تو خود شاہ سوار اجل ہے، اسے کس طرح ٹال سکتا ہے کوئی کہ وہ تو اٹل ہے۔ میں اسے جانتی ہوں، وہ سمندر کی وہ لہر ہے جو کنارے سے واپس پلٹتے ہوئے میری کھردری ایڑیوں پر لگی ریت بھی اور مجھے بھی بہا لے گیا۔ وہ میرے جنگلوں کے درختوں پہ بیٹھی ہوئی شہد کی مکھیاں بھی اڑا لے گیا۔ اس نے میرے بدن کو چھوا اور میری ہڈیوں سے وہ نظمیں کشیدیں جنہیں پڑھ کے میں کانپ اٹھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ یہ مسئلہ دل بری کا نہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں وہ جو بھی کہتا رہے وہ کسی کا نہیں۔ سہیلی میری بات مانو، تم اسے جانتی ہی نہیں، وہ خدائے سپاہ سخن ہے اور تم ایک پتھر پہ ناخن سے لکھی ہوئی اسی کی ہی ایک نظم ہو۔ بس یہی سوچ کر عمر بھر ہم نے پاؤں میں جوتے نہ پہنے، جانے کب کس طرف تیری آواز کے دف بجے اور ہم دیر کر دیں۔ ہم تیری سمت نکلے تو اپنے بنائے ہوئے دائروں کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے ایک لمحہ نہ سوچا۔ اتنا آسان نہیں اپنی بستی سے ہجرت میری جان، شہر جاتی ہوئی گاڑیاں گاؤں میں بج گئے، ان بزرگوں کو ہارن نہیں گالیاں دے کے گزری۔ کتنے دن ہو گئے تیری زلفوں کے سائے میں آئے ہوئے، پھر بھی کوئی خلا ہے جسے تیری موجودگی بھی نہیں بھر سکی۔ زندگی تیرے ہونٹوں سے بہتی ہنسی سے بہت مختلف ہے۔ زندگی ایسی تصویر ہے جس کو نزدیک سے دیکھنے کے لیے دور کی عینکیں چاہیے۔ جن جوان لڑکیوں کے بڑھاپے کا سوچا نہیں تھا، آج ان کی لبوں اور بھووں اور بالوں میں بھی برف ہے۔ تو نہیں جانتی وقت بھی اپنی فطرت میں کم درد ہے۔ زندگی تیرے گھر میں بنائی ہوئی لائبریری میں رکھی کتابیں نہیں ہیں جنہیں پڑھتے پڑھتے ہمیں نیند آ جائے گی۔ عمر کی آخری قسط میں آئینہ دیکھنے کی ریہرسل نگاہوں کو کھا جائے گی۔ اس سے پہلے کہ اندر سے آواز آئے کہ اب مجھ پہ ہر راستہ بند ہے، آ میرے پاس آ، میرے سینے پہ سر رکھ، کچھ جگہوں پر رگوں میں دھڑکتے ہوئے خون کا ٹھہر جانا بہت فائدہ مند ہے۔ میرے آنسو نہیں تھم رہے کہ وہ مجھ سے جدا ہو گیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ چھوڑو اب ایسا بھی کیا ہو گیا۔ میں قدوں میں میری لائنیں پڑھتے پھرتے ہیں لوگ، میں نے جو کچھ بھی پی کر کہا فلسفہ ہو گیا۔ کیا کہنا ہے بھائی؟